ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اور وہ لوگ جب وہ کوئی بے حیائی کر بیٹھتے ہیں، انسان سے ہو جاتی بے حیائی کوئی بات، او ظلموا انفسهم یا اپنے پر کوئی زیادتی کر لیتے ہیں تو ان کو اللہ یاد آتا ہے. کیا منہ دکھاؤں گا، بڑا گناہ ہو گیا ہے، کیا جواب دوں اپنے رب کو. ان کو دل کو احساس لگتا ہے. فاستغفروا لذنوبهم، پھر وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں. جو اچھے لوگ ہوتے ہیں گناہ تو ہو گیا ان سے، لیکن گناہ کے بعد اس قدر احساس کہ کیا منہ دکھاؤں گا، کیا جواب دوں گا، پھر معافی مانگتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، آخر اللہ کے علاوہ معاف بھی کون کرے گا؟ آخر اللہ کے علاوہ معاف بھی کون کرے گا؟ وہی معاف کرے گا. اور پھر وہ اپنے کیے ہوئے گناہ پر اصرار نہیں کرتے، دوبارہ نہیں کرتے ہیں، تو اللہ ان کے سارے گناہ معاف کرتا ہے. سارے گناہوں کے اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. یہ چند آیات صاحب کتاب نے نقل کی، اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَالْآيَاتُ فِي الْبَابِ كَثِيرَةٌ، آیت تو اس باب میں استغفار سے متعلق بہت ہیں. اگر نقل کریں گے تو 2-3 صفحے اور چلے جائیں گے، لیکن چند آیات نقل کے اشارہ کیا کہ قرآن حکیم میں بھی استغفار کا حکم بہت سی آیات میں آیا ہوا ہے اور بڑی فضیلت اس کی سنائی جا رہی ہے. اب حدیث کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. اگر المزنی ایک صحابی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ لیغان علی قلبی، میرے دل پر بھی بادل سا آ جاتا ہے اور میں اللہ سے روزانہ 100 مرتبہ مغفرت طلب کرتا ہوں. لیغان علی قلبی، میرے دل پر بادل سا چھا جاتا ہے، اندھیرا سا آ جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، امام نووی علیہ رحمہ اور دوسرے محدثین نے 2 مطلب بیان کیے. اس کا ایک واضح مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی دائمی طور پر ذکر کرتے رہنا. کان یذکر اللہ علی کل احیان، ہر حین ہر لمحہ اللہ کا ذکر، کبھی ذکر سے غافل نہیں ہوتے تھے. لیکن چونکہ آپ ازواج مطہرات کے پاس بھی ہوتے تھے، صحابہ کے درمیان بھی بیٹھتے تھے، دنیا کی باتیں بھی ہوتی تھی، تعلیم اور تعلم کا سلسلہ بھی قائم ہوتا تھا، کچھ اور بات، ان مواقع پر وہ سلسلہ ٹوٹتا تھا. اس انقطاع ذکر کو آپ اپنے حق میں ضم سے تعبیر کر رہے ہیں، خطا سے تعبیر کر رہے ہیں. حالانکہ کوئی خطا نہیں، وہ ضرورت کی بات تھی، لیکن پیغمبر کی شان اتنی اونچی تھی، اس انقطاع ذکر کو بھی وہ اپنے لیے اندھیرا سا بتا رہے ہیں. اس کو فرمایا کہ میرے دل میں بھی اندھیرا سا آتا ہے، پھر میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں اور دل میں 100 مرتبہ اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں. اور اس سے واضح تر مطلب یہ ہے کہ کیفیات کا تبدل نبیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. جیسے ہمارا اور آپ کے ساتھ پیش آتا ہے، ہمارے ساتھ اور آپ کے ساتھ زیادہ آتا ہے کہ کبھی کبھی طبیعت میں ایسا انشراح ہے، بس رونے ہی رونے کو جی چاہ رہا ہے، نماز پڑھنے کو ہی جی چاہ رہا ہے، تلاوت کو ہی جی چاہ رہا ہے، ساری دنیا سے من ہٹ گیا، ایسا ہوتا ہے. لیکن کم ہوتا ہے ہمارے ساتھ. زیادہ ایسا ہوتا ہے بس دل ہٹا ہوا ہے، نہ جی چاہ رہا کسی تلاوت کو، نہ کسی اور چیز کو، نہ رونا ہی آ رہا. یہ زیادہ کیفیت ہماری ہے. کبھی کبھی ایسا حال بھی آتا ہے کہ کوئی اچھا نہیں لگتا، بس اللہ اللہ، ایسا لگتا ہے بس اللہ کے پاؤں پکڑ لیں، ایسا لگتا ہے. کبھی کبھی ایسا حال آتا ہے آدمی پر. نبی کے ساتھ بھی ایسا حال ہوتا ہے، کبھی بہت زیادہ محبوب ہو جاتا ہے اللہ کی ذات میں، اور کبھی ایسا نہیں ہوتا. اس انقطاع کو، اس حالت کی تبدیلی کو بادل سے تعبیر کیا. کبھی کبھی میرے دل پہ بھی بادل سا آ جاتا ہے، وہ بشاشت نہیں رہتی جو رہنی چاہیے، تو میں اس کے لیے بھی استغفار کرتا ہوں. وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرة. اس سے پتہ چلا کہ ہر وقت ہر بندے کے ساتھ ایک جیسی کیفیت نہیں رہ سکتی. جب نبیوں کی نہیں رہ سکتی، ہماری اور آپ کی کیا کیفیت ایک ساتھ رہے گی. اور بہت قریبی مثال دے سکتے ہیں سیدنا حضرت ابوبکر اور حضرت حنظلہ کی. حضرت حنظلہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر وہاں سے نکل رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا حنظلہ کیسا حال ہے؟ کیا حال پوچھنا، نافقہ حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا تھا. ارے کیا بات کر رہے ہو حنظلہ، تم تو صحابی ہو، تم تو کلمہ گو ہو، تم تو مجاہد ہو، کیسی بات کر رہے ہو؟ نہیں میں منافق ہو گیا. ان پہ ایک غلبہ تھا، حال تھا. منافق ہو، کیسے منافق ہو گئے؟ کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے جنت اور دوزخ کو آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. اس وقت ہماری کیفیتوں کا تو پوچھ نہیں کیا، ہمارے ایمان کا پوچھ نہیں کیا. لیکن وہاں سے ذرا سے مجلس سے باہر آئے، بچوں میں مشغول ہوئے، بیوی میں مشغول ہوئے، گھر چلے گئے، تو وہ بات نہیں رہتی جو مجلس میں تھی، وہ بات نہیں رہتی، حالت بدل جاتی ہے. حضرت ابوبکر نے فرمایا یہ کیفیت تو میرے ساتھ بھی ہے، اگر اس کا نام نفاق ہے تو میں بھی منافق ہوں. چلو دونوں چلتے ہیں، دونوں حضور کی خدمت میں آئے. حضرت حنظلہ نے پھر اپنی کیفیت سنائی. اللہ کے نبی آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو پوچھو مت، ہمارا ایمان بلیوں اچھلتا ہے، ایسا لگتا ہے جنت ہمارے سامنے، دوزخ ہمارے سامنے، اور آپ پاس سے نکل کے باہر جاتے ہیں تو کوئی ایمان نہیں چاہ جاتا، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھائی کوئی لذت بھی ہے کہ نہیں ہے. اور فرمایا واقعتاً تمہاری یہ کیفیت ہے؟ ان کا جی یہی
انزلہ، اگر تمہارا وہی حال رہے جو میرے پاس بیٹھ کر رہتا ہے تو پھر تو فرشتے تمہارے پاس آ کر تمہارے بستروں میں رہیں گے، تم سے مسافہ کریں گے. ہاں آن فلان، کبھی کبھی ایسا کبھی ایسا کبھی ایسا اتار چڑھاؤ تو آتا ہی. جب ان کو اتار چڑھاؤ آتا تو ہمیں اور آپ کو تو آئے گا ہی. اور ہم تو 1500 سال پیچھے کے لوگ ہیں، غفلت کے اسباب بے شمار ہیں، اس لیے اس سے گھبرانا نہیں. اصل چیز ہے معمولات کی پابندی. جی چلے نہ چلے، من کرے نہ کرے، وقت پر اپنا معمول پورا کرنا. اس سوچ میں نہیں پڑنا یار جیسے پہلی کیفیت تھی، پہلے مزہ آتا تھا، ذکر شروع ہوا اور آنسو نکلنے شروع ہوئے، اب تو بات نہیں. یہ کوئی بات نہیں، ہم ان آنسوؤں کے لیے عبادت نہیں کر رہے تھے. جس اللہ کے لیے کر رہے تھے وہ اللہ ہے. بس وقت پر اپنا معمول پورا کرنا. یہ کیفیت تو آتی جاتی رہتی ہے، بلکہ شروع میں زیادہ، بعد میں آہستہ آہستہ یہ کیفیت ختم بھی کر دی جاتی ہے. سال ہر سال تک ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی کو رونا نصیب آئے اور لذت محسوس ہو. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. کیوں؟ بزرگان دین اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ بچہ جب اسکول جانا شروع ہوتا ہے تو اسکول میں بھی لالچ ملتا ہے، گھر سے بھی لالچ ملتا ہے. جب گھر سے نکلتا ہے بستہ وستہ تیار کرتا ہے، باپ اور ماں مل کے 5 روپے بھی دیں گے، لے بیٹا جا اسکول جا، تاکہ اس کو شوق پڑے. ادھر گئے تو ادھر بھی میڈم صاحب اس کا استقبال کیا، آئیے بیٹا آئیے، سینے سے لگایا، کچھ کھانے پکانے کی چیز وہ بھی لے کر آئی ہوگی، وہ بھی دے گی. 2 سال بچہ آنے جانا شروع ہوتا ہے اسکول، اس کے بعد گھر سے فیس ملنی بند. اب کوئی 5 روپے نہیں دیتا اس کو، اور ادھر بھی ڈنڈا دکھانے شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ لائن پہ پڑ گئے. اب اس کو لالچ دینے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھے گا. ایسے ہی جب آدمی ذکر پر آنا شروع ہوتا ہے، مداومت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بسکٹ ملتا ہے. کبھی من لگ رہا ہے، کبھی جی، اور کیفیت بس پوچھو مت، بے حال سے ہوتا جا رہا آدمی. جب لگ گئے، چسکا لگ گیا، اب اللہ تعالیٰ کی کیفیت چھین لیتا ہے. یہ امتحان لینے کے لیے میرے لیے کر رہا تھا، یہ چسکے کے لیے کر رہا تھا، چسکے کے لیے کر رہا تھا. بلکہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے یہاں تک لکھا ہے جب کیفیت بجھی ہوئی ہو اس وقت بندہ عبادت کرے تو اس کی زیادہ اہمیت ہے. یہ خلوص کی دلیل ہے. اب یہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، مزے کے لیے نہیں کر رہا ہے. اور ہمارا اور آپ کا حال یہ جب مزہ بند ہوتا ہے تو ذکر بھی بند ہو جاتا ہے. ارے یار کہاں کرے ذکر جب من ہی نہ لگے، کہاں کرے ذکر جب من ہی نہ لگے. حضرت تھانوی یہ کہہ رہے ہیں کہ من نہیں لگ رہا پھر بھی کرو. اس ذکر کی زیادہ اہمیت ہے، اس لیے کہ اس میں خلوص زیادہ ہے. اور جب لذت لگتی ہے، جب تو لذت کے لیے کر رہا ہے، پھر مزہ کے لیے کر رہا ہے. میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں نا؟ شروع میں آنسو بھی آتا ہے، من بھی بہت لگتا ہے، اور بس پوچھے بغیر لگتا ہے پوری رات عبادت میں لگے رہے. اس وقت خلوص اتنا نہیں ہے، اس میں تو مزہ کی بھی شرکت ہے. مزہ کے لیے آدمی دوڑتا ہے، کوشش کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن وہ مزہ کیفیت ختم، لذت نہیں آ رہی، پھر بھی معمول پابندی کے ساتھ پورا کر رہا ہے. اس وقت کی عبادت میں زیادہ اخلاص ہے. اب صرف اللہ ہے، دوسری کوئی چیز نہیں. اب اس میں چسکا بھی نہیں، مزہ بھی نہیں، پھر بھی آدمی کر رہا. تو اب معلوم ہو کہ خالص اللہ کے لیے کر رہا. حضرت تھانوی یوں لکھ رہے ہیں ہمارا آپ کا حال بگڑ جاتا ہے جب کیفیات ڈوب جاتی ہیں اور مزہ آنا بند ہوتا ہے تو ذکر چھوٹ جاتا ہے. حالانکہ ان دنوں میں زیادہ کرنا چاہیے، اہمیت کے ساتھ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے. تو اس پہ آتا ہے انہ لا یغان علی قلبی، میرے دل پر بھی بادل سا آتا ہے، سیاہی سی چھا جاتی ہے. مجھے بھی کبھی کبھی ایسا زوال سے لگتا ہے کہ جی نہیں چلتا. پیغمبر فرما رہے ہیں جب پیغمبر کے ساتھ آتے، صحابی کے ساتھ یہ بات ہمارے ساتھ تو زیادہ ہوگی، لیکن اس کا علاج بھی ہے لا استغفر اللہ. تو پھر میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں ہر دن 100 مرتبہ. آگے روایت اور بھی آ رہی ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، واللہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ، بخدا میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں، اس کی طرف توبہ کرتا ہوں دن میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ. 70 مرتبہ سے بھی زیادہ. اوپر آئے 100 مرتبہ، یہاں ہے 70. عدد مراد نہیں ہے، کثرت مراد ہے. خوب کبھی 70، کبھی 100، کبھی 200 مرتبہ بھی استغفار کرتا ہوں، یعنی کثرت سے اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہوں. وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ تعالی بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون اللہ تعالی فیغفر لهم، رواہ مسلم. حدیث کا ترجمہ بعد میں، پہلے مطلب سمجھ لینا ورنہ تو غلط فہمی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کے اندر بے شمار صفات ہیں. ایک صفت اس کو معاف کرنا ہے، ایک صفت اس کی معاف کرنا ہے. رزاق ہے اللہ تعالیٰ، سب کو رزق دے رہا ہے. اللہ وجود بخشنے والا، اس نے ہم سب کو وجود بخش رہا ہے، ہم کو حیات دی ہے، موت بھی دیتا ہے، سب کام وہ کرتا ہے. اسی طرح اس کی صفت ایک ہے معاف کرنا. معاف کرنا. جب انسان پیدا نہیں ہوا تھا تو فرشتے تھے، اور فرشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے گناہ کا مادہ ہی نہیں رکھا، بس ان کی ایک صفت، ایک عادت بنائی، نیکی نیکی نیکی. وہ گناہ کرنا جانتے ہی نہیں.
اور اگر وہ گناہ نہیں کر رہے تو یہ ان کا کوئی کمال بھی نہیں. کیوں؟ گناہ کا جذبہ، گناہ کا مادہ، گناہ کی جانکاری ان کے اندر ہے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں. جیسے وہ فرشتے یوں کہنے لگتا ہے ہمارا کیا کمال ہے، ہم کبھی کھانا کھاتے ہی نہیں، کیا پھٹ مار رہے ہو، تمہیں بھوک لگتی نہیں تو کھاؤ گے کہاں سے، تم جانتے ہی نہیں کھانا کیا ہوتا ہے. ہمارے اندر اللہ نے یہ صفت رکھی کہ بھوک بھی لگتی ہے تو کھانے کی طرف دوڑتے ہیں. فرشتے کہنے لگے صاحب ہم نہیں کھاتے کبھی، تو اس میں کوئی کمال کی بات نہیں. تو ایسے ہی ان کے اندر گناہ کا مادہ اللہ نے رکھا ہی نہیں، ان کی طبیعت گناہ کی طرف چلتی ہی نہیں، وہ جانتے ہی نہیں گناہ کیا ہوتا ہے. اب اگر فرشتے ہی رہتے ہیں قیامت تک تو اللہ کی صفت غفاریت کا اظہار کہاں ہوتا ہے؟ میری بات کو سمجھنا ذرا باریکی سے. وہ تو گناہ کریں گے ہی نہیں، فرشتے تو گناہ کریں گے ہی نہیں، ان کے اندر گناہ کرنے کی بات ہے ہی نہیں، اللہ نے رکھی نہیں وہ چیز. اب اللہ جو غفار ہے، غفور ہے، رحیم ہے، اس صفت کا اظہار کہاں کریں گے اللہ تعالیٰ؟ یوں دکھائیں دیکھو تم گناہ گار تھا پھر بھی میں نے معاف کر دیا. کس کو کہیں گے؟ فرشتوں کو، وہ تو کرتے ہی نہیں گناہ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اب انسان بنانے کا ارادہ کیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اب انسان بنانے کے پلان اللہ نے بنایا. تو فرشتوں نے کہا یا رب تسبیح، تقدیس، عبادت اگر اس کا مقصد ہے انسان کا تو وہ تو ہم کر رہے ہیں. رات دن ہم آپ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، پھر یہ زائد مخلوق بنانے سے فائدہ کیا؟ اللہ نے کیا جواب دیا تھا؟ انی اعلم ما لا تعلمون. میں وہ جانتا ہوں تو تم نہیں جانتے ہو. وہ کیا ہے؟ میرا اندر ایک صفت غفاریت ہے، اس کا اظہار میں کہاں کروں؟ کس کو دکھاؤں کہ میں معاف کرتا ہوں؟ کس کو بتاؤں کہ میں رحم کرتا ہوں؟ تم تو گناہ کرتے ہی نہیں ہو، تو کس کو معاف کر کے دکھاؤں؟ میری یہ صفت چھپی رہے گی. اس لیے میں ایک ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں جو گناہ بھی کرے، عبادت بھی کرے، گناہ کر کے پھر معافی مانگے تو میں معاف کروں، تو میری صفت ہے غفاریت ظاہر ہوگی. ہاں دیکھو میرا رحمان کیسا ہے، دیکھو رحیم کیسا ہے، دیکھو غفار کیسا ہے. اس صفت کے اظہار کے لیے اللہ نے انسان کو بنایا. اب فرض کرو کہ انسان اتنا متقی ہو گیا کہ گناہ کرتا ہی نہیں. فرض کرو، ایسا تو ناممکن ہے، کرے گا ہی. اس کے اندر اللہ نے گناہ کا مادہ بھی رکھا، نیکی کا مادہ بھی رکھا، یہ سب کچھ کرتا ہے. لیکن مان لو ایک منٹ کے لیے کہ سارے انسان ایسے بن گئے جیسے فرشتے یہ گناہ کرتے ہی نہیں. تو اللہ فرما رہے میں تم سب کو ختم کر دوں گا، پھر دوبارہ سے نئی مخلوق پیدا کروں گا جو گناہ کرے اور میری صفت پھر ظاہر ہو. میں نے تمہیں پیدا ہی اس کام کے لیے کیا تھا کہ میری صفت غفاریت ظاہر ہو. تم تو سب فرشتے بن گئے، جب فرشتے بن گئے تو میں تم سب کو ختم کر دوں گا، پھر دوبارہ سے ایک نئی مخلوق پیدا کروں گا. کیوں؟ تاکہ وہ گناہ بھی کرے پھر میں ان کو معاف کروں، وہ گناہ کرے پھر میں معاف کروں. تمہیں بھی تو اس کام کے لیے پیدا کیا، تم نے اپنی ڈیوٹی چھوڑ دی، تم نے اپنا کام ہی چھوڑ دیا. اگرچہ یہ ناممکن ہے کہ انسان سے گناہ نہ ہو، یہ تو کرے گا ہی. ایک فرضی مثال ہے، اگر انسان گناہ کرنا چھوڑ دے، سب فرشتے بن جائیں تو اللہ کا وہ مقصد، اللہ کا وہ پلان ختم ہو جاتا ہے. اللہ نے چاہا کہ میری صفت غفاریت ظاہر ہو اور بندے نے گناہ کرنا چھوڑ دیا تو اللہ کہہ رہا میں نئی مخلوق پیدا کروں گا جو گناہ بھی کرے اور جن کو میں معافی کروں وہ معافی مانگے. اس طرح اس حدیث کا مضمون سمجھو. ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدی، نبی نے ارشاد فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ نہیں کرو گے. اس کا مطلب نہیں ہے کرو، یہ مطلب نہیں بھائی مول صاحب نے اجازت دے دی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. یعنی گناہ تو تم کرو گے ہی کرو گے، تم سے ہوتا ہی ہوتا ہے. لیکن فرض کر لو کہ تمہاری اندر سے گناہ کی صفت نکل گئی، تم فرشتے بن گئے، اگر گناہ نہ کرو لذهب اللہ تعالیٰ بکم، تو اللہ تعالیٰ تم سب کو ختم کر دے گا. وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ، پھر اللہ تعالیٰ کی ایسی قوم پیدا کرے گا، یُذْنِبُونَ، جو گناہ کرے گی، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ، اللہ سے وہ مغفرت چاہیں گے، فَيَغْفِرُ لَهُمْ، اللہ ان کی مغفرت کرے گا. کیوں؟ اللہ نے تمہیں پیدا ہی اس کام کے لیے کیا تھا کہ اس کی صفت غفاریت ظاہر ہو. اب اگر انسان نہیں کر رہا تو وہ مقصد اور پلان فوت ہو جاتا ہے. یہ اس حدیث کا مطلب ہے. اس میں یہ نہیں کہ گناہ کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ تو تمہاری شرط میں ہے، تمہاری عادت میں ہے، اس کے ساتھ ساتھ استغفار کرو اللہ تعالیٰ سے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے كنا نعد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، کہ ہم ایک ایک مجلس میں حضور کا 100 مرتبہ گن لیتے تھے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم کہنا. ایک ہی مجلس 2 گھنٹے 3 گھنٹے کسی جگہ حضور بیٹھے تو ہر تھوڑی دیر بعد آپ پڑھتے ہیں رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. جیسے ہم اور آپ تھوڑی دیر بیٹھ رہے تو کہیں تھک جاتے ہیں، تھوڑی دیر بعد جب یوں پہلو بدلیں گے تو اللہ، پھر نکل جاتا ہے اللہ، بغیر ارادے کے نکل جاتا ہے. ایسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ آپ کی زبان سے صحابہ نے گنا ہے. رب اغفر لی، میرا رب میرے گناہوں کو بخش دیجیے. وتب علی، میرا رب مجھ پر متوجہ ہو جائیے، مجھ پر اپنا کرم
دیجیے، انک انت التواب الرحیم، تو بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا. اس کو دہراتے تھے، بار بار دہراتے تھے. ہمیں بھی عادت پڑھنی چاہیے ہر تھوڑی دیر بعد رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر لی، رب اغفر لی، کم سے کم اسی کی عادت پڑ جائے.